اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ آیت آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ عام طور پر لوگ کہتے بھی ہیں بھائی ایک دن مرنا ہے، تو مرنا تو ہے سب نے، یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کی آج خبر دی ہے اللہ کی کتاب نے کہ دیکھو یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے بیٹے، یقین کرو ہر لمحہ ہر گھنٹہ ہر دن ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کے بندے یا کسی اور کے بندے ہیں۔ اگر آپ نے ایک دفعہ ثابت کر دیا زندگی میں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی برداشت نہیں کرتے، تو اللہ اتنا غیور رب ہے کہ اس زندگی کے بعد آپ کو اللہ ایسی بادشاہی دے گا جو آج بڑے سے بڑے بادشاہوں نے دیکھی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کی جنتیں، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کے محلات، کھانے پینے، کوئی وہاں یہ کام نہیں کرنے پڑے کہ گاڑیاں ٹھیک کرنی تو پنچر لگانے تک انجن آئل دیے وہ، وہاں اڑنے والی گاڑیاں ہوں گی جو خراب ہی کوئی نہیں ہوں گی، ورک شاپیں نہیں ہوں گی، وہاں نہ پیٹرول ڈالنا پڑے گا، یقین کریں۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور ساتھ ہی بتایا کہ دیکھو اگر دنیا کے اندر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو رکوع کیا، سجدہ کیا، کسی اور کو پکارا مدد کے لیے، کسی اور کی نظر و نیاز کی، کسی اور کا شکریہ ادا کیا، یا کسی اور کا کوئی احسان مانا میرے علاوہ، تو مالک فرماتا ہے یہ وہ نمک حرامی اور غداری ہوگی کہ کبھی معاف نہ کروں گا۔ مختصر ترین کلمہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کبھی غور کریں اس کے اوپر، یہ کلمہ انسان کو آزاد کرتا ہے، دلیر بناتا ہے، بہادر بناتا ہے کہ لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، عزت ذلت دینے والا نہیں ہے، موت دینے والا نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ، اللہ ہے۔ یہ باقی جتنے لوگوں نے بنائے ہوئے نا، یہ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، خود ساختہ ہیں، ان کے باپ دادا یہ کرتے آئے تو یہ آنکھیں بند کر کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے ان چیزوں کو کاٹنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، آخری رسول، اب کوئی اور رسول نہیں آنا ہے۔ ان کے مطابق جو بھی بات کرے گا وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا دنیاوی لحاظ سے لیڈر ہے، جو بھی آپ کہیں اس کو، لیکن جو ہمارے نبی کی بات کے خلاف کرے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو۔ کسی مولوی سے عالم دین سے جا کے پوچھو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا نہیں فرمایا، وہ کہے گا فرمایا۔ جب فرمایا تو پھر کیوں قبروں کو پکا کرتے ہو، کیوں اوپر گنبد بناتے ہو، مزار بناتے ہو، پھر سجدے کرتے ہو، رکوع کرتے ہو؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ یہی شرک ہوتا ہے، اس کو شرک کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ یہ نیک لوگوں کا راستہ نہیں ہے میرے بھائی، یقین کرو، نیک لوگوں کا راستہ، نبیوں کا راستہ یہ ہے اللہ کی بندگی کی ہے۔ دنیا میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو فراڈ نہ کرو، دھوکہ نہ دو۔ اگر کسی کا